بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایک بیماری ہوتی ہے جس کو باؤ گولا کہا جاتا ہے۔ خصوصاً بوڑھے حضرات اور وہ جوان حضرات جو ہمیشہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں، ثقیل چیزوں کا استعمال، غیر ہضم چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ان کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے، اور یہ تکلیف ہے بڑی نامراد اور پریشان کر دینے والی۔ آپ ایسا کریں کہ گھی گوار کوار گندل ایلو ویرا، اس کا آپ رس نکال لیں۔ یہ 1 کلو ہو، اور اس میں آپ نے آدھا کلو چینی اور سہاگا بریاں کیا ہوا 1 تولہ اور نشادر ٹھیکری 1 تولہ، کوار گندل گھی گوار ایلو ویرا کا رس 1 کلو، چینی جو ہے وہ آدھا کلو، اور سہاگا 1 تولہ وہ بریاں کیا ہوا آگ پہ رکھ کے جلایا ہوا، اور نشادر 1 تولہ۔ آپ اسے کسی بوتل میں رکھ کے اور اوپر کاک لگا دیں۔ کسی زمانے میں بوتلوں کے اوپر کاک لگایا جاتا تھا، یا یہ ممکن نہ ہو تو ڈھکن لگا کے اس کو آپ دھوپ کے اندر رکھو گے۔ ہفتہ 10 دن کے بعد اس کے اندر گیس پیدا ہو کر اور وہ ڈھکن خود بخود اتر جائے گا۔ جب وہ گر جائے، اتر جائے، تو اس کے بعد آپ اسے نکال کے اچھی طرح ہلا کر رکھ لیں۔ جن کو باؤ گولا کی تکلیف ہے، باؤ گولا آپ کو پتا ہے کہ پیڑ کے اندر ایک گولا سا بنتا ہے، وہ پیڑ کے اندر پھرتا رہتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے، اس سے انسان بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ خصوصاً بوڑھے حضرات یا جو لوگ ورزش نہیں کرتے، کھانے اچھے قسم کے ہیں لیکن کام جو ہے وہ 1 ٹکے کا بھی نہیں ہے، ورزش سے ویسے ہی دشمنی ہے، تو ان لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو باؤ گولا کے لیے یہ چیز آپ بنا کے رکھ لیں، انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا۔ ایسا سمجھ لیں کہ سکون والی زندگی آپ کو میسر آ جائے گی۔ اور ایک اور ہے، وہ ہے ناریل کا پانی۔ یہ آپ نے 1 کلو لینا ہے۔ آج کل پاکستان میں ناریل مل جاتا ہے اور ناریل کا پانی بھی مل جاتا ہے، بڑے شہروں میں تو عام مل جاتا ہے۔ آپ وہ لے لو 1 کلو اور 1 تولہ، زیادہ کرنا ہے تو 2 تولہ کر لیں بس۔ تو ناریل کا جب وہ پانی 1 کلو اور سیندا نمک یعنی کھانے والا نمک جو ہے وہ 1 تولہ مکس کر کے آگ پہ انہیں چڑھا لیں، لیکن چولہے کے نیچے آپ نے اتنی آگ رکھنی ہے جتنی موم بتی کی آگ ہوتی ہے۔ جب وہ جل کے پانی خشک ہو جائے تو اس کو خرچ کر کے رکھ لو، اور 1 گرام 1 ماشا 1 چٹکی کھانے کے بعد استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز اس سے بھی باؤ گولا کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور جن حضرات کو یہ تکلیف ہے وہ ثقیل غذا، ثقیل کھانے دیر سے ہضم ہونے کھانے والوں سے پرہیز کیا جائے۔ تھوڑی بہت چال قدمی
چلنا اگر مشکل ہے تو کسی طرح کوئی سہارا لے کے تھوڑا بہت چلا جائے، انشاءاللہ العزیز باؤ گولا ختم ہو جائے گا۔ اور اس سے بھی بہت سہل اور آسان ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ حلوائی لوگ، یہ مٹھائی بنانے والے، یہ مٹھائی جب بناتے ہیں تو دودھ کو ابال کے کوئی کھٹی چیز ڈال کے اس کو پھاڑ لیتے ہیں، اور پھاڑنے کے بعد وہ دہی کی یا دودھ کی جو وہ ڈلیاں بن جاتی ہیں دہی کی طرح، تو آپ اسے کپڑے میں سے نچوڑ کے تو وہ جو پانی نکلے گا وہ پانی 1 کپ 5 تولہ کی مقدار میں صبح شام پی لیں، انشاءاللہ لذیذ باؤ گولا۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو ہوا کا اخراج نہیں ہوتا، گیس رکی رہتی ہے تمام اعضاء میں، ہڈیوں میں، پیٹ میں، تو وہ آپ صبح شام میں صرف 1 کپ اس دودھ کا پیو گے، جو پنیر بنانے کے بعد پانی بچ جاتا ہے اور لوگ پھینک دیتے ہیں، یہ سونے اور چاندی جیسا قیمتی پانی ہے، آپ صرف 1 ہفتہ استعمال کرو گے تو انشاءاللہ العزیز باؤ گولا، گیس ٹربل، ہوا اور ہوا کا اخراج نہ کرنا، ان سب کی چھٹی ہو جائے گی۔ سمجھ آ جائے تو استعمال کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کر دیا کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔